دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ سحر۔ اگر لڑائیاں زیادہ کرنی ہے تو دوسری کر لو، اور زیادہ کرنی ہے تو تیسری کر لو، اور زیادہ لڑائیاں کرنی ہے تو چوتھی کر لو۔ بھائی ایک ہی سنبھل جائے تو بڑی بات ہے، اس کے مسائل بہت ہیں نا اس زمانے میں۔ ہاں آج کل تحریک بعض لوگوں نے چلائی ہے کہ 2 کریں 3 کریں، تو بھئی جس کو ہمت ہے کر لے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں ایک سے ہی گزارا کرو اور باقی وقت بچا کے دین کی خدمت کرو، کوئی درس قرآن دو، کوئی درس حدیث دو، کوئی نیکی کا کام کرو۔ اگر دوسری شادی کرنی نیکی ہے تو تلاوت قرآن، درس حدیث دینا بھی نیکی، وہ اس سے بڑی نیکی ہے۔ ہاں امیر لوگ جو ہیں جن کے پاس مال پیسہ زیادہ ہے وہ کر سکتے ہیں کہ عورت کا سہارا بنے 2 3 4، لیکن اللہ نے شرط لگائی قرآن میں کہ عدل و انصاف کرو گے۔ اگر عدل و انصاف نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ایسے ٹیڑھے ہو جائیں گے، جسم ایسے ٹیڑھا ہو کے اٹھے گا کہ آپ ایک کی طرف زیادہ جھک گئے اور دوسری کو لٹکی ہوئی رہنے دیا۔ اگر اعتدال کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک۔ یہ بھی نفسانیت اور شہوت کے غلبے کی وجہ سے بندہ یہ چیزیں سوچتا رہتا ہے۔ اگر اس کو دین کی خدمت کا ذوق شوق ہو، موت قبر آخرت کی فکر ہو، تو وہ کہتا ہے ایک ہی کافی ہے، لیکن منع نہیں ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آج کل تو بڑی سختی ہو گئی ہے کہ دوسری کرو گے تو پہلے سے اسٹامپ پہ لکھواؤ، وہ جہاں پنچایت میں جا کے اعلان کرے، بتائے کہ جی میں نے اس کو اجازت دے دی ہے، اتنے مشکل بنا دیے۔ حالانکہ ایسا شریعت میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو استخارے کرے، 21 دفعہ نہیں 60 دفعہ استخارہ کرے، پھر اگر شرع صدر ہو جائے کہ جی مجھے دوسری کرنی چاہیے تو کر لے، پہلی سے مشورہ کر لے۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔